محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے دو شعر سماعت کریں۔ زمین زمان ہی نہیں سات و آسمان مہکے، زمین زمان ہی نہیں سات و آسمان مہکے، زمین زمان ہی نہیں سات و آسمان مہکے، وہ لامکان پہ گئے جب تو لامکان مہکے، وہ لامکان پہ گئے جب تو لامکان مہکے، اور مہک رہا مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے، وہ لامکان پہ گئے جب تو لامکان مہکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد طب القلوب بدوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسر بقائها صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، آج کے حالات سے سبھی حضرات واقف ہیں۔ ہر جگہ آج مسلمانوں کی ذب و حالی اور مسلمانوں کی بے راہ روی کے حوالے سے بحثیں جاری ہیں۔ آج امت مسلمہ پر ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار۔ آج حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کسی رہبر اعظم کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا رہبر ملے، کوئی
ایسا شیخ کامل ملے کہ جن کی پیروی اور جن کے ساتھ چل کر امت مسلمہ ظالموں کے نرغے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج مدرسوں کے حوالے سے، مسجدوں کے حوالے سے، خانقاہوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے آپسی جو شریعت کے دائرے میں رہنے کے جو طریقے ہیں اس کے حوالے سے، یکساں سول کوڈ کے حوالے سے، اور نہ جانے کن کن باتوں کے حوالے سے آج پوری دنیا مسلمانوں پر یلغار کی ہوئی، اور مسلمان پریشانی کے عالم میں کبھی اس کے طرف کبھی اس کے طرف ہر جگہ پر سر پٹکتا کہ کہیں تو کوئی ایسا ہو جو ہماری رہبری کر سکے۔ آج کوئی مسلمانوں کے حوالے سے بولے تو تکلیف ہے، کوئی مسلمانوں پر ظلم ہونے کے حوالے سے بولے تو تکلیف ہے، کوئی مسلمانوں کی رہبری کرے تو تکلیف ہے۔ کل ملا کر یوں سمجھ لیں کہ بس اسلام اور مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا کچھ لوگوں نے عزم کر لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ہماری آپسی بھی کمیاں ہیں، کچھ ہمارے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ وہ قوم کے جس قوم کا کوئی فرد گزر جائے تو لوگ نظروں کو نیچی کر لیتے تھے کہ قوم مسلم کا ایک فرد عظیم جا رہا ہے۔ وہ قوم کے جس قوم سے ہاتھ ملانے کو پوری دنیا ترستی تھی، وہ قوم کے جس قوم کی ترقی کی راہوں کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنا راستہ بنانا شروع کیا، وہ قوم کے جس قوم کے عروج کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے اندر کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کی، وہ قوم کے جس قوم کی شریعت اور جس قوم کے لا اور جس قوم کی تعلیم کو لوگوں نے اپنے اندر رکھنے کی کوشش کی، اور آج وہ جو مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کی لا اور تعلیم و تربیت اور مسلمانوں کے کردار کو اپنے اندر ڈھال کر کے جو قوم آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے، وہ سب کے سب اسلام کا دیا ہوا، اسلام سے لیا ہوا اور اسلام کے آئین اور شریعت کی باتیں تھیں جو لوگوں نے اپنے اندر بسا کر کے آج وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ اور آج قوم مسلم اپنے خدا، اپنے نبی، اپنی شریعت اور اپنے قرآن کو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ان سے رشتہ توڑ کر کے آج ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہی ہے قوم۔ کاش کہ ہم سمجھ پاتے کہ ہمارے عروج اور ہمارے زوال، ہماری پستی کے اندر کیا چیزیں تھیں کہ جس نے ہمیں عروج پر رکھا تھا، اور کن چیزوں کو چھوڑ کر آج ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک چیز جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو میرے خیال سے کہ سب سے اہم چیز ہے، میرے خیال سے کیا وہ ہے ہی اہم چیز، جس کو ہم لوگوں نے آج بالکل اس سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر کامل یقین۔ سوال کر سکتا ہے انسان کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں تو ہم ایسے نماز پڑھنے آ گئے، ہمارا اللہ پر یقین نہیں تو ایسے ہم نے داڑھی رکھ لیا ہے، ایسے ہم نے ٹوپی لگا لی ہے۔ یقین ہے، بھروسہ ہے، تبھی تو ہم نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی لگایا ہے، نماز کو آئے ہیں۔ لیکن میں کچھ باتیں آپ کو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ پر بھروسے کے حوالے سے
کہ ایک بندے کا اللہ پر بھروسہ کتنا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، ایک اس کو کہتے ہیں ہم لوگ شک۔ کیا کہتے ہیں؟ شک۔ جہاں پر شک آ جائے نا تو وہاں پر نفاق آ جاتا ہے۔ یہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، چاہے جائے کہ میری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے۔ شک اگر پیدا ہو جائے تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ شک اگر پیدا ہو جائے تو نفاق آ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر شک پیدا ہو جائے تو رشتہ نبھتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ دوست کی دوستی میں اگر شک پیدا ہو جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب شک کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، رشتے نبھ نہیں پاتے ہیں، تو جو ایک مسلمان کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک بندے کا رشتہ خدا کے اپنے مالک کے حقیقی کے ساتھ ہے، اس رشتے میں اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں شک آ جائے وہاں ایمان نہیں رہتا، اور جہاں ایمان ہے وہاں شک نہیں ہوتا۔ یقین اللہ کی ذات پر، یہی ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، یہ ایمان ہے۔ تو اگر یقین ہے تو شک نہیں، اور اگر شک ہے تو یقین نہیں، ایمان نہیں۔ تو اب ہم اپنے اندر جھانکیں گے کہ ہم اللہ کی ذات پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، پہلے ہم قرآن کے حوالے سے یقین کو، توکل کو، اللہ کی ذات پر بھروسے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تم کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، عزم کر لو، عزم مصمم کر لو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، معاشرت کے حوالے سے، آپسی صلاح مشورے کے حوالے سے، جب کسی کام کو کرنے کا آپ نے مکمل ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، فَإِنْ عَزَمْتَ، جب تم نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، قدم آگے بڑھا دی، تو اللہ فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ کو بھروسہ کرو، اب اسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دو، اللہ کے نام پہ چھوڑ دو۔ آپ نے ارادہ دنیاوی اعتبار سے جو کرنا تھا وہ آپ نے کیا، اب کیا اس کا ریزلٹ آئے گا وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑو، وہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل، بھروسہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اسے اپنا دوست بناتا ہے، کس کو؟ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابھی اس کے پس منظر پر میں نہیں جاؤں گا، میں کیونکہ ہماری زندگیاں تو بڑی ادھم والی زندگی ہے ہماری۔ آج ہمارا بھروسہ ایک تعویذ دینے والے پر ہے کہ اس کی تعویذ سے میرا کام بن جائے گا، مگر ہمارا بھروسہ یہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے رشتہ ہم نے کتنا کمزور کر لیا، اللہ کی ذات سے رشتہ ہم نے کتنا کمزور کر لیا ہے کہ آج ہم مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں، آج ہم مزارات کے چکر لگا رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے مزاروں پر جا رہے ہیں، مگر وہ جگہ جس جگہ کے تعلق سے بار بار منادی، اللہ کا منادی ندا کر رہا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہے، اس کا حل اللہ کا گھر ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یہاں سر کو جھکاؤ، اللہ کے رضا کے متلاشی رہو، اللہ کی رضا چاہو،
میں یہ نہیں کہتا کہ مزاروں پر مت جائیے آپ، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ یقین رکھنا چاہیے اس رشتے کو آپ کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر اگر آپ کا یقین ہے تو آئیے نا، سر کو جھکائیے نا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ میری بارگاہ میں آؤ گے میں تمہیں نماز دوں گا۔ لوگ آج نماز کے وقت باہر کھڑے ہیں اور پریشان ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں کسی عامل کے پاس کہ حضرت ایک تعویذ کر دو، اور عامل کہے کہ 10,000 لوں گا، چلے گا میرا کام کر۔ یعنی تمہیں اس عامل پر بھروسہ ہے، اس کے دیے ہوئے تعویذ پر بھروسہ ہے، اس تعویذ میں لکھے کلام الہی پر بھروسہ ہے۔ جب کلام الہی پر بھروسہ ہے تو یہ نہیں کیوں نہیں سوچتے کہ آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کلام الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ وہ خدا جو تعویذات کے ذریعے سے ہمارے معاملات کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے تو وہ خدا ہماری بگڑی کو بنا دیتا ہے۔ اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، وجہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، آپ تاریخ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں جبرائیل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں کس سچویشن اور کس پوزیشن اور کس حالت میں ہوں، میرا خدا جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ تاریخ پڑھیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، ایسے وقت میں معلوم ہے کہ جب کنویں میں کوئی گرتا ہے تو مر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا کمزور کیوں ہو جا رہا ہے؟ اور جب رشتہ کمزور ہوتا ہے نا، میں نے پہلے کہا جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں نفاق ہے، اور جہاں نفاق ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں نفاق نہیں۔ تو ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور، ہم گھر میں قرآن خوانی کرا دیں گے مگر نماز، ہم گھر میں لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا دیں گے مگر خود قرآن نہیں سیکھیں گے، خود قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم لوگ سوشل میڈیا کے مفتی بن چکے ہیں۔ سلمان اظہری گرفتار، لگے پوسٹ، فلاں جگہ دنگا، لگے پوسٹ، فلاں کچھ ہوا، مسلمان پریشان ہے۔ ارے بابا پریشان ہے کیوں؟ مسلمان ہو اور پریشان ہو؟ حضور تو فرماتے ہیں مسلمان پریشان ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے، تکلیفیں آتی ہے مگر اللہ تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سوچنے کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، فرمایا گیا اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دیا ہوا ایک ایسا عمل اور وظیفہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا گیا اس کے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب سے چھوٹی جو پریشانی ہے وہ ہے غم کی پریشانی، سب سے چھوٹی پریشانی۔ آج سب غم کے شکار ہیں نا، سب غم کے شکار ہیں نا۔ آج غم ہے فلاں بھائی مر رہا ہے، فلاں جل رہا ہے، فلاں مسجد توڑی جا رہی ہے، فلاں مدرسہ توڑا جا رہا ہے۔ سب سے چھوٹی غم کی پریشانی، اس سے بڑی بڑی پریشانی دور ہو جاتی کس کے ذریعے سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے۔ مگر ہم کبھی صبح سے لے کے شام تک 10 مرتبہ بھی ذکر کو کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں ہے ہمارا۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غم کا کوئی مداوا ہی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ صرف میسج تمہارے کر دینے سے قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو پھر تم سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر اللہ پر بھروسہ اور اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو۔ حالات اللہ پر خطر ہے، مگر اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو آگ بھی گلے گلزار بنتی ہے،
اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو سمندر بھی راستہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو 7 دروازے اپنے آپ کھلتے نظر آتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنا شروع کے پتا تھا, معلوم تھا کہ 7 دروازے کے اندر مقفل ہو, مگر جب بھاگا تو سارے دروازے خود بخود کھلتے نظر آئے. سارے دروازے خود بخود. وہ کون سا ایسا یقین, وہ کون سی ایسی اللہ پر توکل والی بات تھی کہ جس کی وجہ سے سمندر بھی بیچوں بیچ راستہ دیتا نظر آ رہا ہے. آگ بھی گلے گلزار. شاعر نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے گشتہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گشتہ پیدا. تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط تو کرو, اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو, اللہ سے رشتہ مضبوط تو رکھو. رشتہ مضبوط رہے گا سارے کام آسان ہو جائے گا. رشتہ مضبوط ہوگا تو کسی کے در پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا. مگر بھروسہ تو کریں اللہ کی ذات پہ. اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا وہ مومن لوگ ہیں, ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں, اللہ پر بھروسہ انسان کرتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر یقین توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر بھروسہ مومن ہی کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کون کرتے ہیں؟ مومن لوگ کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا مومن ایمان جہاں ہو وہاں نفاق نہیں, نفاق نہیں ہے وہاں پہ, شک نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر بھروسہ ہے تو بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہے تو بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے غم کا مداوع کیا قرآن میں نہیں ہے؟ تمہاری پریشانیوں کا حل کیا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور نہیں کر سکتا؟ جب یہ یقین, جب یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ ہاں بے شک ہمارے غم کا مداوع, پریشانیوں کا حل, سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے, تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا, تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. اہل ایمان کے وصف کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, ایمان والوں کے وصف کو کہ ایمان والا ہے کون, ایمان والا کہتے کسے ہیں, ایمان والے کے وصف ہے کیا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا دار پر بھروسہ کر رہے ہو, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ہاں, مسجد کو جائیں گے نماز کو تو 2 گراہک چلا جائے گا ہمارا, دکان بند کر کے کیسے جاؤں, ہے نا. مسجد کو جاؤں گا میں تو وقت میرا آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے گا, ایک کام میرا ہونا تھا وہ کام میرا رہ جائے گا. ہاں, جو خدا پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے وہ خدا تمہیں رزق نہیں دے گا؟ تمہیں تمہارے کام پر بھروسہ ہے, تمہیں تمہارے دکان پر بھروسہ ہے, تمہیں تمہارے گراہک کے آنے پر بھروسہ ہے. وہ خدا جو سب کو رزق دے رہا ہے اس خدائے وحدہ لا شریک پر تمہارا بھروسہ نہیں, اس مالک حقیقی پر تمہارا بھروسہ نہیں, اس خالق حقیقی پر تمہارا بھروسہ نہیں, اس رازق پر تمہارا بھروسہ نہیں, اس کارساز پر تمہارا بھروسہ نہیں. وہ مسبب الاسباب جو اسباب پیدا فرما اس پر تمہارا بھروسہ نہیں.
دنیا دار پر، دکان پر، کاروبار پر، مکان پر، اپنے کام کاج پر، گراہکوں پر بھروسہ ہے؟ لوگ کہ بھروسہ ہے، اگر بھروسہ ہے تو پھر نماز کے وقت باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بھروسہ ہے تو نماز کے وقت گپے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آؤ نا خدا کی بارگاہ، مانگو نا اس سے، وہ دے گا، وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو صرف وہ ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، خوف الہی سے ان کے کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے، نشانی ہے۔ آج آذان کی آواز آ رہی ہے، کلیجہ کانپا، دل دھڑکا، دل لرزا۔ اگر نہیں لرزا تو پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم پریشان ہیں؟ پھر کیوں کر کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں کر کہہ رہے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں؟ یہ قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہو تو دل لرز جائے، دل کانپ جائے، دل دھڑک جائے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے ساتھ اللہ کی آیتوں کی، ان کے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج پروگرام چل رہے ہیں محلے میں، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت آ رہی کی آواز آ رہی ہے، مگر ٹی وی کا ولیوم کم نہیں ہو رہا۔ ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ پیدا ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد تو تمہارے قریب ہے، مدد تو آنے والی ہے، مگر کب؟ جب تم اللہ کے ہو کر رہو گے، جب تم اللہ کا صحیح والا بندہ بن کر کے رہو گے، جب تم اللہ کو اپنا کارساز حقیقی، مالک حقیقی، خالق حقیقی اور راز سمجھو گے کہ بے شک وہی سب کچھ کرنے والا ہے، جب تمہارا یہ طریقہ بن جائے گا تو مدد تمہارے لیے قریب ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ، ان کی صفت کو بیان کیا، کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ جاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہ قرآن کی تلاوت ہو تو ہمارے دل کانپے، نہ اللہ کا ذکر ہو تو ہمارے سینے کے اندر خوف لرزا ہو، اور نہ ہمارا صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ والا معاملات آج کل نظر آ رہا ہے۔ اللہ پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم ستائے جا رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی کامل، جلیل القدر ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، اے میرے خالق، کوئی ایسی چیز مجھے صفت حال بتا جس کو اپناؤں تو مجھے تیرا بہت زیادہ قرب نصیب ہو۔ کوئی ایسی چیز بتا، کوئی ایسی صفت جس کو اپناؤں تو مجھے تیرا سب سے زیادہ قرب نصیب ہو۔ اے میرے مالک، میں نے ہر صفت کو اپنانے کی کوشش کی، مگر جس صفت کو میں
نے اپنایا، تجھے اس صفت میں کمال پر دیکھا۔ میرے مالک، میں نے کوشش کی کہ میں سخی بن جاؤں تو میں سخی ہو گیا، مگر میں نے تجھے سخاوت میں کمال پر دیکھا۔ میں نے علم حاصل کیا کہ عالم بن جاؤں تو تجھے علم میں کمال پر دیکھا۔ میں نے معافی والی چیز اپنائی، یہ صفت کو اپنایا کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا بن جاؤں تو تجھے سب سے زیادہ معاف کرنے والا دیکھا۔ میرے مالک، کسی پر رحم کرنے کے حوالے سے ہو، الغرض کہ ہر صفت جو صفت کو میں نے اپنایا، ہر صفت میں تجھے کمال پر دیکھا۔ اے میرے مالک، مجھے کوئی ایسی صفت بتا کہ جس کے ذریعے سے میں سب سے زیادہ تیرا قریب قرب پا جاؤں تیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، اللہ نے جواب دیا، اے بایزید، وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ، اے بایزید، وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے۔ اگر وہ صفت تو نے اپنایا تو تو میرا سب سے مقرب بندہ بن جائے، میرے قرب کو پا سکے گا۔ مگر صفت کون سی؟ کہا وہ صفت جو مجھ میں نہیں ہے، وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ کون سی ایسی صفت ہے جو تجھ میں نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی صفت ہے میرے مالک جو تجھ میں نہیں ہے، جس کو میں اپناؤں تو جس کے ذریعے سے تیرا مقرب بندہ بن جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بایزید بستامی، میرے پاس بندگی نہیں ہے، اس لیے کہ بندگی نام ہے جھک جانے کا، اور میں جھکنے والا نہیں۔ بندگی نام ہے جھک جانے کا، میں جھکنے والا نہیں۔ اور اے بایزید، بندگی نام ہے کمزوری کا، تواضع کا، انکساری کا، عاجزی کا۔ یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہے، یہ صفت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تو جھک جانے والا بندہ بن گیا تو اے بایزید، تو میرا سب سے قریب قربت والا بندہ بن جائے گا۔ اللہ، اے بایزید، وہ صفت جو میرے اندر نہیں ہے وہ صفت بندگی ہے۔ لہذا اے بایزید، بندگی کر، تواضع کر، جھکنے والا بن جا۔ جھکنے والا بنے گا تو میرا قرب حاصل کر لے گا۔ آج سب سے اہم جو چیز ہمارے اندر ہے وہ یہی جھک جانا ہے، اور آج اسی سے ہم غافل ہیں۔ آج حد تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ آج حد تو یہ ہے، باپ اگر کہہ دے کہ بیٹا یہ ایسا ایسا ہے تو بیٹا کہتا بابا وہ پرانی بات ہے، تم کو پتا نہیں، یہ آج کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ آج استاد اگر بیٹے اپنے شاگرد سے کہے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا ہے تو شاگرد کہتے ہیں وہ پرانی بات ہے، آج کی بات الگ ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، ایک چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، عاجزی کو تیار نہیں، انکساری کو تیار نہیں۔ آج غرور، انا، تکبر، گھمنڈ، جس کا آج ہم نے اپنا لبادہ اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، فرمایا کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب پا لیتا۔ مگر یہی ایک چیز ہے جس سے ہم لوگ دور ہیں، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے فراموش کیا، یہی وہ چیز ہے کہ آج ہم روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے 10-10 گھنٹے باتیں کریں گے، لیکن آذان کی آواز آئے تو منہ ہمارے چہرے گھوم جاتے ہیں کہ ادھر سے آواز آ رہی تو منہ ادھر کر لو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ چلو نماز کی طرف چلنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو، اور ایسے لوگ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی جھکنے سے کیا ہوگا، وہ سوچتے ہیں کہ جھکنے سے کیا ہوگا۔ سنیں، اللہ اکبر، آپ اللہ کی نافرمانی مبتلا رہیں، آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، آپ دین سے دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہو جائے
تو آپ کے اوپر سے سورج کی شعاؤں کو نہیں روکتا. سورج کو یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر میں روشنی کر مگر اس کے گھر میں اندھیرا کر دے. چاند سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی چاندنی اس کے اندر میں نہ اتارنا. تمہیں رزق دے رہا ہے مگر جو تم سے چیز چھین لیتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدے کی توفیق. وہ سجدے کی توفیق تم سے چھین لیتا ہے. رزق دے رہا، رزق تو کفار کو بھی مل رہا ہے، کافروں کے پاس بھی بہت معلومات ہے، دولت ہے. ہاں، وہ جو اسے مانتے ہیں اسے بھی رزق دیتا ہے، جو اسے نہیں مانتے وہ رزق اسے بھی دیتا ہے. جو اسے اپنا مالک حقیقی سمجھتے ہیں رزق اسے بھی دے رہا ہے. جو نافرمانیوں میں مبتلا ہے رزق اسے بھی دے رہا ہے. جو نماز پڑھتا ہے رزق اسے بھی دے رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا رزق اسے بھی دے رہا ہے. مگر نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سے ایک چیز، وہ کیا؟ وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق چھین لیتا ہے. آدمی سارا دن شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، جوئے کے اڈے کو آباد کرتا ہے، حرام کاریوں میں مبتلا رہتا ہے، مگر دنیا کی جو سب سے بہتر جگہ ہے اس جگہ پر آنے سے وہ قاصر ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، تو دنیا کی سب سے بہتر جگہ پہ آنے سے آنے والی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. آپ جانتے ہیں نماز اللہ اکبر، قیامت ان سب کو سجدے کا حکم ہے، وہ سب سجدہ کریں گے نا، سب کریں گے. مگر جو بے نمازی ہے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، پیٹھ اکڑ جائے گی ان کی. یہاں تو سجدے کی توفیق نہ ملی، وہاں کا حال بھی برا ہے. اللہ اکبر. عرض گزار یہ ہوں کہ اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو. اگر کچھ پریشانی ہے تو اللہ ٹال دے گا، مصیبتیں ہیں اللہ دور کر دے گا. مشکلوں کا مداوع اگر کوئی کر سکتا ہے، کوئی دے سکتا ہے، کوئی حل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یہ یقین کرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ کارساز حقیقی ہے، تمہارے بگڑے کام کو بنا دیتا. اور اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، اس کے در سے نہ لگایا جائے. میں نے کہا نا کہ باعث بستامی سے اللہ نے فرمایا کہ باعزید وہ صفت جو مجھ میں نہیں، اس صفت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، اور وہ صفت ہے بندگی، عاجزی، جھک جانا. جھک جاؤ. جو سر یہاں جھکتا ہے اس سر کو کسی غیر کے پاس اللہ جھکنے نہیں دیتا، وہ سر کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے. تو جب ایک جگہ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جس بارگاہ سے سب کچھ مل رہا ہے تو ہمیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت. اس بارگاہ سے لو لگا لو، اللہ کے پیاروں کے طفیل اللہ سے مانگ لو، اللہ اپنے پیاروں کے طفیل تمہاری جھولی کو بھر دے گا. یہ بات تو ہوئی اللہ پر بھروسہ کی. وقت ہو چلا ہے، باتیں بہت کرنی تھی، بہت ساری باتیں اللہ پر توکل کے حوالے سے، قرآن کریم کے آیات کے حوالے سے بتانی تھی، رہ گئی. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی گفتگو ہوگی. مگر بس اتنی بات آج کے اس تقریر سے، بس ایک بات وہ یہ کہ چھوڑو دنیا کے رنگ رلیوں کو. ہاں چھوڑ دو. اللہ والے فرماتے ہیں دنیا معشوقہ ہے، معشوقہ. اللہ والے کہ دنیا معشوقہ کی طرح ہے. ہاں رنگ رلیوں میں مبتلا کرنے والی دنیا ہے یہ. ہمیں آئے ہیں تو ہمیں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آئے ہیں تو جانا ہے، مٹی میں ملنا ہے. تو جب جانا ہے تو زیادہ آخرت تیار کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لے. لہذا اللہ کے واسطے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیے کہ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا، وہی کرے گا، دوسرا کوئی کر سکتا
یہ بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.